بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سب جہازوں کی روشنیاں بجھا دی گئیں اور تمام سپاہیوں کو باری باری پہرہ دینے پر مقرر کر دیا گیا۔ نماز فجر کے بعد امیر البحر نے اپنے ایک جہاز کو الحوارہ کی بندرگاہ سے کھلے میں سمندر میں جانے کا حکم دیا۔ میرا خیال ہے کہ آج کسی نہ کسی وقت عیسائی جہاز اس طرف آئیں گے۔ رچنالڈ کو سمندری راستوں کا علم نہیں، اس لیے وہ طویل راستہ طے کر کے الحوارہ پہنچے گا۔ میں نے یہاں تک آنے کے لیے مختصر ترین راستہ اختیار کیا تھا۔ یہی وہ بندرگاہ ہے جہاں سے گزر کر مدینہ منورہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس انکشاف پر تمام جہاز راں اور سپاہی حیرت زدہ رہ گئے۔ آج انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا امیر کتنی دور کی سوچتا ہے۔ پھر امیر البحر نے اس جہاز پر اپنے ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کرتے ہوئے ہدایت دی، تمہیں جیسے ہی دشمن کے جہاز نظر آئیں تم کچھ دور تک آگے بڑھو گے اور پھر اچانک اس طرح اپنے جہاز کا رخ موڑ دو گے کہ جیسے تم ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نرغے میں آ جاؤ تو پوری استقامت سے مقابلہ کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ جہاز کو روانہ کرنے کے بعد امیر البحر عرب بدوؤں کا انتظار کرنے لگا جو نئے گھوڑے لانے کا وعدہ کر گئے تھے۔ بڑے انعام کی لالچ میں مقامی بدوؤں نے مزید 50 گھوڑوں کا انتظام کر دیا تھا۔ اب امیر البحر کے پاس 90 عربی گھوڑے تھے۔ لولو نے وہ تمام گھوڑے اپنے بہترین شاہ سواروں کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد امیر البحر نے اپنے باقی جہازوں کا رخ بھی اس طرف کر دیا جدھر کچھ دیر پہلے ایک جہاز روانہ کیا گیا تھا۔ ان جہازوں کی رفتار بہت سست تھی۔ جہازوں کے ساتھ ساتھ شاہ سوار بھی سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ آخر امیر البحر کا اندازہ درست نکلا۔ ابھی مصری جہاز نے سمندر میں 10-15 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے رچنالڈ کا بحری بیڑا آتا ہوا نظر آیا جو 20 جہازوں پر مشتمل تھا۔ مصری جہاز اپنے امیر البحر کے حکم کے مطابق بے خوف و خطر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور عیسائی بیڑے کے درمیان 2 فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا۔ رچنالڈ یہاں تک آتے آتے عربوں کے کئی جہاز تباہ کر چکا تھا۔ ایک نئے جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر والی کرک نے خوشی کے جذبات سے بھرپور نعرہ لگایا، ایک شکار اور اسے چاروں طرف سے گھیر لو، یہ بھی ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائے گا۔ ابھی رچنالڈ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یک مصری جہاز اپنے منصوبے کے مطابق واپس پلٹ پڑا۔ اس کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تیز تھی۔ رچنالڈ نے مصری جہاز کو بھاگتے دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں اپنے جہاز رانوں کو حکم دیا، یہ بچ کر نہ جائے، برق رفتاری کے ساتھ اس کا تعاقب کرو، اگر یہ بچ کر نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ مقامی مسلمانوں کو ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دے۔ رچنالڈ نے اپنے جہاز رانوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ اب تک سمندر میں عربوں کے جتنے جہاز بھی نظر آئے تھے انہیں یا تو جلا کر راکھ کر دیا گیا یا پھر پکڑ کر اپنے بحری بیڑے میں شامل کر دیا گیا تھا اور جہاز رانوں کو قتل کر کے اس کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ اسی طرح رچنالڈ نے حاجیوں کے جتنے قافلے لوٹے تھے ان کے ایک ایک فرد کو بھی تہہ تیغ کر ڈالا، اور یہ صفاقی اور درندگی محض اس پیش بندی کے طور پر تھی کہ کہیں کوئی اور مسلمان فرار ہو کر مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ نہ پہنچ جائے اور ان دونوں مقامات مقدسہ کے نگراں کو صلیبیوں کے مذموم ارادوں سے باخبر نہ کر دے۔ رچنالڈ اب تک اپنی تمام حیلہ سازیوں اور چالوں میں کامیاب رہا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے جہاز راں مصری جہاز کو بھی آسانی کے ساتھ پکڑ لیں گے، کیونکہ رچنالڈ اس خصوصی جہاز کو بھی ایک عام تجارتی جہاز سمجھا تھا۔ امیر البحر لولو نے اپنے اس جہاز کو روانہ کرتے وقت ایک اور چال چلی تھی کہ جہاز سے تمام جنگی آلات ہٹا لیے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ ایک عام سا جہاز نظر آئے۔ اسی وجہ سے رچنالڈ نے دھوکہ کھایا اور پوری شدت کے ساتھ مصری جہاز کا تعاقب شروع کر دیا، مگر یہاں بھی وہ فریب نظر کا شکار ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس جہاز کا تعاقب کیا جا رہا ہے اسے چلانے والا مصری بحری بیڑے کا سب سے ماہر جہاز راں خالد بن عباد ہے۔ مصری جہاز کو پکڑنے کے جوش میں رچنالڈ اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس کے جہاز رانوں نے اپنی پوری طاقت اور فنی مہارت صرف کر دی، مگر خالد بن عباد کا جہاز ان کے ہاتھ نہیں آیا، یہاں تک کہ اندھوں کی طرح مصری جہاز کا تعاقب کرتے کرتے رچنالڈ کا بحری بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیڑے کے مقابل آ گیا۔ امیر البحر کی جنگی چال کامیاب ہو گئی۔ اب رچنالڈ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جا سکے۔ نتیجتاً جہاز راں اور سپاہی اپنے جہازوں سے نکل کر جانیں بچانے کے لیے ساحل کی طرف بھاگے اور پہاڑوں میں گھس کر پناہ لی۔ ان فتنہ گر صلیبیوں کے کھلے میدان میں ہی خاتمہ ہو جاتا، لیکن امیر البحر کے شاہ سوار پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب وہ 90 جانباز امیر البحر تک پہنچے تو ان پر صورتحال واضح ہوئی۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصری شاہ سوار کمانوں سے چھوٹے تیروں کی طرح صلیبیوں کے تعاقب میں آگے بڑھے اور رچنالڈ کے ساتھ اس کے تمام سپاہیوں کو ربوخ کی گھاٹیوں میں گھیر لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری گھاٹی صلیبیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔
مصری جانباز پہلے ہی یہ خبر سن کر نفرت اور غضب کی آگ میں جل رہے تھے کہ رچنالڈ کا بحری بیڑا مدینہ منور پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ پھر جب شیطانوں کی یہ جماعت مجاہدین کی تلواروں کی زد پہ آ گئی تو پھر انہوں نے دشمن سے کوئی رعایت نہیں برتی۔ مصری جانبازوں کی غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر عیسائی سپاہی کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر ابھی رچنالڈ کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ربوخ کی گھاٹیوں سے نکل کر فرار ہو گیا۔ مصری جانبازوں نے قصداً چند عیسائی سپاہیوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا تاکہ انہیں عبرت کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ امیر البحر نے رچنالڈ کے تمام جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر جب مصر کی فوج ایک تاریخ ساز عظیم الشان فتح کے بعد اسکندریہ کے ساحل پر اتری تو مقامی مسلمانوں کو جوش و خروش قابل دید تھا۔ اسکندریہ کے باشندوں نے دور تک اپنی فوجیوں کے راستے میں پھولوں کے انبار لگا دیے تھے۔ فرتے جذبات میں ہر شہری ہر سپاہی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ ان سپاہیوں نے رچنالڈ کے شیطانی منصوبے کو ربوخ کی گھاٹی میں دفن کر دیا تھا۔ پھر جب سب سے آخر میں عیسائی قیدی لائے گئے تو اہل ایمان کا مجمع اس قدر مشتعل ہوا کہ ان تمام اسیروں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اگرچہ امیر البحر نے اسکندریہ کے غضبناک عوام کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر جب امیر البحر والی مصر کو فتح کی نوید سنانے کے لیے قاہرہ کی طرف روانہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ کی حدود سے نکل کر اپنے امیر البحر کا اس قدر والہانہ استقبال کیا کہ جوش جذبات میں اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اپنے تمام امراء کے سامنے بآواز بلند کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں اجر عظیم عطا فرمائے کہ تم نے مجھے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ شرمندہ تو میں اب بھی ہوں سلطان معظم، امیر البحر نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، مجھے زندگی میں اس کا شدید قلق رہے گا کہ میں مردود رچنالڈ کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکا۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اس لیے زندہ چھوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قسم پوری کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ رچنالڈ میرے ہی ہاتھوں قتل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو والی کرخ رچنالڈ کے بھاگ جانے کا بے حد افسوس تھا، مگر پھر بھی یہ احساس انتہائی مسرت اور سکون کا باعث تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منور اس شیطان کے ناپاک منصوبے سے محفوظ رہے تھے۔ جنگ حطین کے قیدیوں میں کرخ کا حاکم رچنالڈ بھی شامل تھا اور اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اس لیے رچنالڈ نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولا اور غلط نام بتا کر آگے بڑھ گیا۔ پھر جب تمام صلیبی امراء ایک ایک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے تو سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ان قیدیوں میں کرخ کا حاکم رچنالڈ نہیں ہے؟ سلطان محترم، میں رچنالڈ سے شکلاً واقف نہیں ہوں، ملک عادل نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ ملک عادل کا جواب سن کر رچنالڈ نے سکون کی سانس لی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگے۔ میری اطلاعات کے مطابق رچنالڈ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر وہ کہاں گیا؟ کیا وہ عام قیدیوں کی طرح کسی دوسرے خیمے میں موجود ہے؟ جاؤ اسے تلاش کرو اور اگر وہ نہ مل سکے تو کرخ کے کچھ سپاہیوں کو میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ سلطان کا حکم سنتے ہی ملک عادل تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگے اور ایک ایک قیدی کے قریب جا کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ تمام قیدی اپنے اپنے علاقوں کے حاکم یا معزز سردار تھے۔ سلطان کے خیمے پر گہرا سکوت طاری تھا، مگر ہر قیدی کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی اور چہروں پر شدید خوف و ہراس کے سائے لرز رہے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی زندان میں گزرے گی یا اس سے مقتل میں لے جا کر قید حیات سے آزاد کر دیا جائے گا۔ آخر کچھ دیر بعد ملک عادل 2 عیسائی سپاہیوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا اور عرض کرنے لگا، کرخ کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی میدان جنگ سے فرار ہو گئے، بس یہ 2 گرفتار زندہ بچے ہیں۔ کرخ کے سپاہیوں کو سلطان کے خیمے میں موجود پا کر رچنالڈ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے ٹوٹتی ہوئی اعصاب پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں سے اپنی اس بگڑتی ہوئی کیفیت کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تاہم سلطان نے اتمام حجت کے لیے کرخ کے دونوں قیدی سپاہیوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے تمہارا حکمران رچنالڈ کون ہے؟ سپاہیوں سے سوال کرتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت والی کرخ رچنالڈ کی طرف تھی۔ سپاہیوں نے گھبرا کر اپنے حکمران کی طرف دیکھا۔ رچنالڈ نے اپنی آنکھ کے اشارے سے دونوں سپاہیوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا، ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے بیک زبان پرجوش لہجے میں کہا،
جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے تو ہم نے اپنے آقا سے کہہ دیا تھا کہ میدان جنگ سے نکل جائیں اب تک کہ وہ بحفاظت کرک قلعے میں پہنچ چکے ہوں گے۔ رشنال کے سپاہیوں نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک من گھڑت کہانی سنا ڈالی تھی۔ کرک سپاہیوں کا جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے۔ بے شک تم نے جھوٹ بولنے میں وہی مہارت دکھائی جو تمہاری قوم کو خاص عادت ہے، مگر پھر بھی تم سے اس دوران دو بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک یہ کہ میرا سوال سنتے ہی تم نے گھبرا کر اپنے آقا رشنال کی طرف دیکھا تھا جو میرے پیچھے کھڑا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم نے خیمے میں موجود تمام جنگی قیدیوں کا جائزہ نہیں لیا، صرف ایک شخص کے چہرے پر اپنی نظر مرکوز کیے رہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ تم نے خیمے میں داخل ہوتے ہی اپنے حکمران کو پہچان لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت رشنال تک پہنچ گیا تھا جب تمہاری طلبی سے پہلے اس کے چہرے پر وحشت و بدحواسی نمایاں ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں تمہارے جھوٹ بولنے کے باوجود رشنال پر فرد جرم عائد کر سکتا ہوں، لیکن ہم اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھوس شواہد، دلائل اور گواہیوں کے بعد کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں ہمارے ہاتھوں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے مڑا اور والی کرک کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ رشنال کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پلٹ کر دوبارہ کرک سپاہیوں سے مخاطب ہوئے، میں تمہیں سچ بولنے کا ایک اور موقع فراہم کرتا ہوں۔ اگر تم دونوں اس بات کی تصدیق کر دو کہ یہی تمہارا آقا رشنال ہے تو میں تمہاری زنجیریں کھول کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہوئی، دونوں کرک سپاہی شدت جذبات سے بے قابو ہو کر چیخنے لگے، خدا کی قسم یہی ہمارے آقا رشنال ہیں۔ کرک سپاہیوں کی گواہی مکمل ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو حکم دیا، ان دونوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی فراہم کر دو تاکہ یہ آسانی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ سلطان کا حکم سنتے ہی ملک عادل دونوں کرک سپاہیوں کو لے کر خیمے سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الافضل بڑی حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بابا والی کرک رشنال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملک عادل کے جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیزی کے ساتھ پلٹا۔ خیمے میں موجود تمام عیسائی جنگی قیدیوں نے دیکھا کہ یک ولی مصر کی مزاجی کیفیت یکسر بدل گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کے چہرے پر ٹھہراؤ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اب اسی چہرے پر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں سے قہر کے انگارے برس رہے تھے۔ خیمے میں موجود دوسرے عیسائی امراء شدید حیرت و پریشانی میں مبتلا تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ والی کرک رشنال پر اس قدر برہم کیوں ہے۔ ابھی وہ سب کے سب اسی ذہنی الجھن میں گرفتار تھے کہ اچانک ان کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند قدم آگے بڑھ کر رشنال کے منہ پر 3 بار تھوکا، پھر والی کرک کو مخاطب کر کے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تجھ پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی 1000 بار لعنت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ پورے خیمے پر سکوت مرگ طاری تھا۔ پھر والی مصر تیزی سے مڑا اور دوسرے جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے بولا، اس وقت میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ ناپاک اور لعنت زدہ انسان ہے۔ اس نے 2 بار حجاز مقدس کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی تھی اور ایک بار قافلے کے لوٹے جانے والے مسلمانوں نے رحم کی درخواست کی تھی، تو اس مردود نے کہا تھا کہ اب تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر بچائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر میں نے بھی 2 بار قسم کھائی تھی کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھے اس ملعون کی جسم پر تصرف بخشا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ سو خالق کائنات نے مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس شیطان کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ موت کے خوف سے رشنال کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا پورا جسم اس کمزور شاخ کی طرح لرز رہا تھا جو آندھی کی زد میں ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رشنال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا، اگر میں تجھے معاف کر دوں تو میری قسم کا کیا ہوگا؟ رشنال کی معافی کی درخواست کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں کہا، تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رشنال کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ والی کرک کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے قیدی امراء کے چہرے بھی شدت خوف سے بے جان نظر آ رہے تھے۔ مرنے سے پہلے رشنال نے ہر طرح زندگی کی بھیک مانگ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قسم پوری کی اور تلوار اٹھانے سے پہلے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے
ایک ایک حصے کو الگ الگ کروں اور تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینوں میں تیرے انجام تک پہنچاؤں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، ان کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی پاگل کتے کے جسم کی بھی ٹکڑے نہ کرو، اسے ایک ہی وار میں قتل کر دو، بس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ تو اذیت ناک موت سے بچ گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شمشیر فضا میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے رچنالڈ کی کٹی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جسم تڑپ رہا تھا۔ پھر جب والی کرک کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شیطان کو اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔